وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے روزے کے مفسدات یعنی وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں تو جس میں دو طرح کی چیزیں بتلائی گئی، ایک وہ کہ جس میں صرف قضا لازماتی کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور دوسری وہ چیزیں جس میں کفارہ بھی لازم ہوتا اور قضا بھی لازم ہوتی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم کفارہ کسے کہتے ہیں، کفارے کی توضیح، اور روزے میں کیا کیا چیزیں کرنا مکروہ ہے اور کیا کیا چیزیں کرنا جائز ہے وہ، اور اسی طرح کن کن وجوہات کی بنا پر ہمیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ پہلا کفارے کی توضیح، دوسرا روزے کے مکروہات، تیسرا روزے کے مباحات یعنی جو کرنا جائز ہے، چوتھا کن وجوہات کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی ہمیں اجازت ہے۔ تو سب سے پہلے کفارے سے شروع کرتے ہیں۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں۔ کیا کریں؟ ایک غلام آزاد کریں۔ اب چونکہ ہندوستان وغیرہ میں غلاموں کا دور نہیں رہا تو پھر کیا کریں، آگے بتلا رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر پے در پے 60 روزے رکھیں۔ کیا کریں؟ پے در پے 60 روزے رکھیں۔ مطلب اگر کوئی شخص کفارے کے روزے رکھنا شروع کر دیا ہو لیکن اس نے 59 روزے لگاتار پے در پے رکھے، پھر 60واں روزہ چھوڑ دیا تو پھر اب اسے ان روزوں کی پھر سے شروعات کرنی پڑے گی، پھر لگاتار 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اچھا، پھر اور بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے ضعیف العمر جو شخص ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، اور جسے شیخ پانی کہا جاتا ہے، یا بہت بوڑھے شخص جو روزہ نہیں رکھ پاتے، وہ لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر وہ روزے کی طاقت نہ رکھیں تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ جی، کتنے؟ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے، ایک مرتبہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک رمضان میں کئی روزے توڑے ہوں اور کسی کا کفارہ نہ دیا ہو تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے، لیکن ہر روزے کی قضا علیحدہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کا ایک روزہ توڑ دے، کیا کریں؟ ایک روزہ توڑیں، تب اسے کیا کرنا ہے؟ کفارہ دینا ہے۔ لیکن دوسرا شخص ایک ہی رمضان میں ایک سے زائد 2 یا 3 یا 4 روزے توڑ چکا ہو تو پھر یہ شخص بھی ایک ہی کفارہ دے گا۔ ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ پہلے روزے کا کفارہ ادا نہ کر چکا ہو۔ یعنی ایک روزہ توڑا، اب اس کا کفارہ ادا کر دیا، پھر دوسرا روزہ توڑا، پھر اس کا کفارہ ادا کر دیا، تو پھر ایک کفارہ پورے روزوں کی جانب سے نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص ایک رمضان میں 2 یا 2 3 یا 4 جتنے بھی روزے توڑتا ہو اس کے لیے ایک کفارہ واجب ہوتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہ ایک رمضان کے روزے ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک رمضان میں ایک روزہ توڑا، دوسرے رمضان میں دوسرا روزہ توڑا، تیسرے رمضان میں تیسرا روزہ توڑا، تو پھر 3 کفارے لازم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر سی وضاحت تھی کفارے کے بارے میں۔ کیا کرنا؟ پہلے ایک غلام آزاد کرنا، اگر غلام کا نہیں ہے تو 60 روزے رکھنا لگاتار پے در پے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو دونوں وقت کا۔ ٹھیک ہے،
تو یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پے در پہ روزے نہ رکھیں اور 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائیں، حالانکہ آپ کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. یعنی اگر جب تک طاقت روزہ رکھنے کی ہے تب تک تیسرے آپشن کی جانب نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، جب تک روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہی ادا کرنا پڑے گا، اس کی جگہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے. ہاں اگر کوئی مجبور ہو چکا ہے یا ضعیف العمر ہو چکا، شیخ فانی ہو چکا، اب اس کے اندر بالکل بھی امید ہی نہیں ہے طاقت واپس آنے کی، تو پھر ایسا شخص کیا کرے گا؟ تیسرے آپشن کی جانب چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کفارے کی مختصر سی وضاحت تھی. اب آئیں کہ روزے کے مکروہات کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو روزے میں کرنا مکروہ ہے. تو سب سے پہلے بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا. کیا کرنا؟ چکھنا یا چبانا. بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا. چکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کو زبان پر رکھنا، اس طرح لگانا. اگر وہ زبان پر رکھ کر نگل لیے تو وہ الگ صورت بنتی ہے روزہ ٹوٹنے کی. لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف چکھ رہے ہیں اور تھوک رہے ہیں، یا اسی طرح کوئی چیز چبا رہے ہیں اور اسے تھوک رہے ہیں. تو بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے. بلا ضرورت کا مطلب اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ کر سکتا ہے. جیسے باورچی ہے، جب اسے پکانا ہے تو اسے چکھنا بھی پڑے گا، تو اس کو جو ضرورت ہوتی ہے، باورچی عموماً ہوتے ہیں، یا گھر وغیرہ میں اگر مسائل میں بتلایا گیا کہ اگر شوہر جو ہے سو ظالم قسم کا ہو، اگر بیوی کو خوف ہو کہ وہ مارے گا اگر ذرا سا بھی نمک زیادہ ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں چونکہ ضرورت ہے تب وہ اس کی بیوی کیا کر سکتی ہے؟ چکھ سکتی ہے. چکھنے کا مطلب صرف زبان پر لگانا، نگلنا نہیں، صرف زبان پر لگانا، اس کے بعد تھوک دینا. ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت. اور اسی طرح چھوٹے بچے اگر انہیں کھانا کھلانا ہو، چھوٹے بچوں کو اگر کھانا کھلانا ہو اور اسے چبانے نہیں آتا اور کوئی اسے چبا کر دینے والا بھی نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے آسانی کے ساتھ کھلا سکے، تو والدہ کو اجازت ہوگی یا جو بھی اسے کھلا رہے ہیں، اب ضرورت کے تحت اگر اب بچے کو نہ کھلائے تو پھر بچے کو نقصان پہنچے گا. تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا؟ اسے چبا کر بچے کے منہ میں، یا جو بھی چھوٹے بچے بچیاں ہوتے ہیں ان کے منہ میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے. اور یہ کب جائز ہے، کب وہ صحیح ہے؟ جبکہ ضرورت ہو. اگر ضرورت نہیں تو پھر ایسا کام کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے. اسی طرح کلی کرنے یا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے. یعنی کلی کر رہے ہیں، کلی پر کلی، کلی پر کلی. ایسا نہیں کہ وضو میں 3 مرتبہ سنت اور اس طرح غسل میں بھی 3 مرتبہ، اس سے زائد یعنی روزے کی شدت کی وجہ سے بار بار کلی کر رہے ہیں کہ زبان ٹھنڈی رہے وغیرہ، تو ایسا بار بار ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اسی طرح ناک میں بار بار پانی چڑھانے لگے. صرف 3 مرتبہ وضو کی حد تک ہو یا غسل کی حد تک ہو، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا سکتے. اس سے زائد کرنا پھر وہ مبالغہ میں شامل ہوگا. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اسی طرح منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا. یعنی اگر کوئی شخص ہے منہ میں تھوک جمع کر رہا ہے اس کے بعد نگل رہا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے. ایک ہوتا ہے عادتاً ہم تھوک نگلتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. ایک دوسری چیز کیا ہے؟ منہ میں تھوک کو جمع کرنا، جمع کر کے نگلنا، یہ مکروہ ہے. اور جو ہم عادتاً تھوک کو نگلتے ہوئے ہیں وہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں. لیکن اگر کوئی شخص تھوک کو جمع کر کر کے اس کے بعد نگل رہا ہے تو پھر ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور تھوک نگلنے سے جو غلط فہمی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا، ایسا نہیں ہے. اور یہ جو بار بار تھوکا جاتا ہے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص بار بار تھوکے تو حلق سوکھتا ہے، پھر پانی کی پیاس لگتی ہے. تو تھوک جو نارمل ہم نگلتے ہیں اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص بار بار تھوک کو نگل رہا ہے تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. سحری کھانے میں اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے. یہ تو پچھلے یعنی گزشتہ زمانوں میں تو خیر گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ صورت تھی. لیکن آج کے زمانے میں گھڑیاں وغیرہ ہے تو علماء کرام نے ایسا وقت مقرر کر دیا کہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مشکوک وقت شروع ہونے سے پہلے ہی سحری ختم کرتے ہیں.
تو اب اگر کوئی شخص فجر کا وقت شروع ہونے سے عین پہلے جو کھاتے ہیں وہ مشکوک کرتے ہیں. کیا ہے وہ؟ یعنی ایک وقت ہوتا ہے سائرن جب بجتا ہے نا، جب سائرن بجتا ہے تو جب کیا کرنا چاہیے؟ سحری کو ختم کر دینا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر کوئی کھا رہا ہے پی رہا ہے 5-10 منٹ کے اندر تو وہ کام کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ صبح شروع ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. تو جتنا ہو سکے جیسا ہی سحرن ختم ہو جائے کھانا پینا وغیرہ روک دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئلہ چبا کر دانت مانجنا، یعنی اس زمانے میں کوئلہ وغیرہ ہوتا تھا، آج کل ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے. تو ان تمام چیزوں کا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیونکہ اگر جب ہم پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں یا کوئلہ وغیرہ سے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ زبان پر پھر زبان سے حلق کے نیچے اترنے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. افطار بہت تاخیر سے کرنا، یعنی جب روزے کا وقت شروع ہو جائے، مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ کھول لینا چاہیے، نہ کہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ تاخیر کرنا چاہیے. ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لاسٹ روزے میں غیبت کرنا. روزے میں غیبت کرنا، غیبت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کسی بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات بولنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جائے تو اسے برا لگے. یہ غیبت کی تعریف ہے. یعنی آپ ہم مل کر ایسی بات کر رہے ہیں تیسرے شخص کے بارے میں، تھرڈ پرسن کے بارے میں، اگر وہی بات اس کے سامنے بولی جائے تو وہ اسے ناپسند کرے. ایسی بات پیٹھ پیچھے کہنا غیبت ہے. تو اس طرح کی بات کرنا، غیبت کرنا روزے میں کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اسی طرح گالی دینا، گالیاں وغیرہ دینا، گالی گلوچ، فحش کلامی، بیہودہ باتیں کرنا، یہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. یہ چند چیزیں تھیں جو روزے میں مکروہ ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ تو آپ فوراً روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد اب تیسرا روزے کے مباحات، یعنی کون سی چیزیں روزے میں کی جا سکتی ہے، کرنا درست ہے، اس سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سرما لگانا. کیا کرنا؟ سرما لگانا روزے میں مباح ہے. مباح کا مطلب کرے تو بھی کچھ بھی نہیں، نہیں کرے تو بھی کچھ بھی نہیں. تو کر سکتے، سرما لگا سکتے. سرما لگانے سے نہ روزہ مکروہ ہوتا نہ روزہ ٹوٹتا. ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ چیزیں خاص طور پر ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عوام میں مشہور ہے جس سے لوگ خامخواہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. سرما لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے. تو یہ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ روزے میں بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد دوسرا مسواک کرنا. کیا کرنا؟ مسواک کرنا یہ بھی مباح ہے، کر سکتے ہیں روزے میں. تر ہو یا خشک، یعنی اگر وہ کچا بھی ہو یا سوکھا بھی ہو، کیسا بھی ہو کر سکتے ہیں. اگرچہ بعد زوال ہو، زوال یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں، عصر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، فجر کے وقت بھی، ظہر جب بھی ہو روزے میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اسی طرح خوشبو لگانا یا سونگھنا. کیا کرنا؟ عطر وغیرہ لگانا یہ مباح ہے، خوشبو لگانا. چلیے اسی طرح سر یا بدن میں تیل لگانا. سر پر تیل لگانا یا بدن پر کہیں پر بھی، ہاتھ پیر وغیرہ پر بھی تیل لگانا یہ بھی درست ہے. کان میں پانی ٹپکانا، یعنی یہ جو کان ہوتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالنا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے. آنکھ میں دوا ڈالنا. کیا کرنا؟ آنکھ میں دوا ڈالنا. کسی کو اگر دوا ڈالنا ہے آنکھ میں تو وہ بالکل ڈال سکتا ہے. اور اسی طرح اپنا تھوک نگل لینا. کیا کرنا؟ اپنا تھوک جو نارمل آتا ہے، ہم جو نارمل روٹین میں ڈیلی جو نگلتے ہیں اس طرح کا نگل لینا کوئی مکروہ نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے. اگر کوئی شخص ابھی جو بتایا گیا تھوک کو جمع کر کے، کیا کر کے؟ جمع کر کے نگل لینا یہ مکروہ ہے. اگر جو ڈیلی روٹین کا ہم کام کرتے ہیں، تھوک آیا نگل لیا، تھوک آیا نگل لیا، تو یہ کیا ہے؟ بالکل درست ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. کلی کے بعد منہ کی تری نگل جانا. کلی کے بعد منہ کی جو زبان پر جو کچا پن ہوتا ہے اس سے نگل جانا. یعنی آپ کلی کرتے ہیں روزے میں اور پانی کو کیا کرتے ہیں؟ تھوک دیتے ہیں. اس کے بعد زبان پر جو کچا پن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو کچا پن ہوتا ہے وہ نگل لینا یہ بھی درست ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ پانی پورا بہہ چکا ہوتا، بس وہ تری رہتی باقی ہے، تو اگر وہ اسے کوئی نگل لے رہا ہے تو پھر درست ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا بغیر باہر نکالے نگل جانا بشرطے کے چنے سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز ہے، گوشت وغیرہ جو بھی ذرات دانتوں میں اٹک جاتے ہیں، اگر وہ چنے سے کم ہو اور کیا کرے بغیر باہر نکالے، یعنی زبان سے ہی نکالے اور نگل لے، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، بشرطے کہ کیا ہو، چنے سے کم ہو۔ چنے سے اگر زیادہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں بتلایا کہ قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی روزے میں کرنا جن کا درست ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آئے آخری بات پر کہ کن وجوہات کی بنا پر ہمیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر ہمیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً تو ہم سب روزہ رکھتے ہیں اور سب پر روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت صحت، ایک حالت مرض، اور جو حالت صحت میں جو شریعت کی جانب سے حکم آتا ہے اسے عزیمت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عزیمت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص حالت صحت میں نہ ہو، حالت مرض میں ہو، اور وہی حکم شریعت کی جانب سے حالت مرض میں نہیں لگتا، کیا؟ ایک حکم جو حالت صحت میں لگتا ضروری نہیں کہ وہ وہی حکم حالت مرض میں لگو، کیونکہ شریعت انسانی جان کی پرواہ کرتی ہے، فکر کرتی ہے۔ تو جب اگر کوئی شخص حالت مرض میں ہو تو شریعت اس کے لیے دوسرا حکم جاری کرتی ہے، اور اس حکم کو کہتے ہیں رخصت، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اب تک جتنے بھی ہم باتیں کرائے ہیں وہ ساری کی سارے عزیمت کے متعلق تھے، یعنی حالت صحت۔ اب جو آ رہی ہے وہ رخصت کی باتیں ہیں، یعنی کن کن وجوہات کی بنا پر آپ روزہ نہ رکھنے کی آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے درس کا آخری حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے سفر خواہ جائز ہو یا ناجائز، بے مشقت ہو یا با مشقت ہو، ٹھیک ہے، لیکن بے مشقت سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو اب سفر، اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو، ٹریولنگ کر رہا ہو، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اگر کوئی شخص عموماً جائز کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں، اب اگر کوئی شخص ناجائز کام کے لیے سفر کر رہا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے یا نہیں روزہ چھوڑنے کی؟ تو بتلا رہے ہیں چونکہ شریعت نے سفر کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا، لہذا چاہے وہ جائز سفر ہو یا ناجائز ہو، رخصت تو بہرحال اسے حاصل ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ اچھا، بے مشقت ہو یا با مشقت؟ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے یہاں سے گلبرگہ تک، اور وہ پیدل کر رہا ہے یا گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو اسے کتنی مشقت ہوگی؟ یا نارمل گاڑی پر بھی جا رہا ہے تو کئی ساری مشقتیں اسے اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک ہے ڈائریکٹ حیدرآباد سے فلائٹ پکڑ کر پہنچ رہا ہے تو اسے مشقت نہیں ہے۔ تو یہ جو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، دونوں کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ دونوں کے لیے بھی ہے، چاہے وہ سفر جو ہے بے مشقت ہو یا با مشقت ہو، دونوں صورتوں میں بھی روزہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جس سفر میں مشقت نہ ہو، یعنی آپ پلین سے سفر کر رہے ہو یہاں سے کسی بھی ملک کی جانب یا کسی بھی شہر کی جانب، تو اس وقت روزہ رکھ لینا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر روزے کی نیت کر چکنے کے بعد سفر شروع کیا جائے تو اس دن روزہ پورا کرنا لازم ہے۔ یعنی اب ایک شخص ہے، روزے کی نیت کر چکا ہے، اس کے بعد سفر شروع کر رہا ہے، تو اب کیا کرنا لازم ہے؟ اسے اس روزے کو پورا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم نہ ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ یعنی پہلے کیا کیا اس نے؟ نیت کر لیا روزے کی، پھر اس کے بعد سفر شروع کیا، سفر شروع کرنے کے بعد کیا کرا؟ اب روزہ توڑ لیا، تو اس پر صرف اور صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور اگر روزہ توڑ کر سفر شروع کرے تو کفارہ بھی لازم آئے گا، کیا کرے؟ اور اگر روزہ توڑ کر سفر شروع کرے تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ روزے کی نیت کر لیا تھا، سفر شروع کرا تھا، سفر میں روزہ توڑا،
تو اس میں کیا لازم آئے گا؟ صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یہاں پر اب دوسری صورت میں کیا ہوا؟ روزے کی نیت کیا، پہلے توڑا، اس کے بعد سفر شروع کرا، تو ایسی صورت میں کفارہ بھی لازم آئے گا اور قضا بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا، روزہ رکھنے سے مریض کو زیادتی مرض کا خوف ہو یا دیر میں صحت حاصل ہونے کا اندیشہ ہو۔ اب کوئی شخص ہے، مریض ہے، یعنی کچھ بیمار ہے، اب اسے اندیشہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اور مزید بیمار ہوگا، بیماری میں اضافہ ہوگا، تو وہ شخص کیا کر سکتا ہے؟ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا، مرض تو نہیں بڑھے گا، مرض تو نہیں بڑھے گا، یہ تو اسے معلوم ہے، لیکن اگر روزہ رکھے تو جو مرض ختم ہونے کا وقت ہے وہ بڑھ جائے گا، زیادہ دیر میں صحت آنے کا جو اندیشہ ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یا دیر میں صحت حاصل ہونے کا اندیشہ ہو، جس کو مریض خود اپنے تجربے سے محسوس کرے، یعنی ایک مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا کہ اگر وہ روزہ رکھا تو دیر سے صحت مند ہو رہا ہے، اگر روزہ نہ رکھے تو وہ جلد از جلد صحت یاب ہو رہا ہے، تو اب یہ تجربے سے معلوم ہو چکا، تو اب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یا کسی علامت سے یا ایسے مسلمان طبیب حاذق کے آگاہ کرنے سے جو کھلا ہوا فاسق نہ ہو، یعنی یہ جو روزہ چھوڑنے کی جو اجازت دی جا رہی ہے کب ہو؟ یا تو اسے خود تجربہ ہو، کس کا؟ کہ اسے مرض بڑھ رہا ہے یا دیر میں اچھا ہو رہا ہے، اور دوسری چیز کہ اگر وہ روزہ رہے تو پھر، یعنی اب یہ تو پہلی چیز تجربہ، لیکن اب اسے تجربہ نہیں ہوا، لیکن ایک مسلمان ماہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ بیمار ہو جائیں گے، یا بیماری آپ کی اچھی ہونے میں بہت دیر لگے گی، ٹھیک ہے۔ یا کسی علامت سے یا ایسے مسلمان طبیب حاذق کے آگاہ کرنے سے جو کھلا ہوا فاسق نہ ہو۔ اگر تندرست کو یہ خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ اگر کوئی شخص تندرست ہے، اچھا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو بیمار پڑ جائے گا، اب اسے کیسا معلوم ہوگا؟ یا تو آپ روزہ رکھنا شروع کیا تو طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، یا گزشتہ ایسا اس کے ساتھ تجربہ ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھ رہا تھا کہ بار بار بیمار پڑ رہا ہے، یا مسلمان ماہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے، یعنی آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ اچھے رہیں گے، اگر روزہ رکھیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بھوک پیاس کا غلبہ کہ روزے کا تحمل نہ ہو سکے اور ہلاکت کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اب وہ روزہ رکھے تو بھوک اور پیاس ایک ہے جسے برداشت کر سکتا ہے انسان، ایک وہ جسے ایک حد تک انسان برداشت کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ، ہم ایک حد تک اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بہت اور کمزور ہوتے ہیں اس سے بھی، وہ 3-4 بجے تک برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی اور ہلاکت کا بھی خوف ہو جاتا ہے، یعنی جان جانے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھاپا، آخری 2 چیزیں، بڑھاپا جس میں روز بروز کمزوری بڑھتی جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص ہے جس کی عمر بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب روزہ اس سال روزہ رکھتا تھا لیکن آئندہ سال اور کمزور ہوتا چلا گیا، اب اسے روزہ رکھنے کی اور طاقت جو ہے تھوڑی تھوڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ایسا شخص جو ضعیف العمر ہو چکا ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخری چیز اکراہ کا مطلب مجبور کر دینا، یعنی روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جانا بشرطے کہ جان کا یا ضرر شدید کا خوف ہو، یعنی اگر کوئی شخص ہے، اب وہ کہا کہ اگر تم روزہ رکھو گے یا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا یا پھر تمہارا ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا وغیرہ، نقصان پہنچاؤں گا، تو اس کنڈیشن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اگرچہ آپ حالت صحت میں ہو۔ مطلب کیا نکلا؟ اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو یا تو جان سے مار دیا جائے گا یا ہاتھاں پیروں وغیرہ جو بھی ہے جان کا جو بھی خوف ہوگا، تو ایسی صورت میں جائز ہوگا، نہیں صرف ڈرا رہے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے
تو پھر فلاں کروں، یہ کروں گا وہ کروں گا، کیونکہ ڈرانے والے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے کون سا ڈرانے والا کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کون سا ظالم کتنی سزا دے سکتا ہے، وہ حساب سے دیکھ کر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا درس یہیں پر اختتام پر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے کتنے چیزوں پر بات کی؟